میں نے جتنا زیادہ ٹی ایم ایس پہ کام کیا ہے اتنا ہی زیادہ میرے سامنے یہ کھل کے واضح ہوا ہے کہ غصے کا ٹی ایم ایس میں ایک بہت اہم کردار ہے۔ ہم سب نے اپنے غصے کو اتنے اچھے طریقے سے دبانا سیکھ لیا ہے کہ عموماً صورتحال میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنا غصہ آیا ہوا ہے اور ہم اس کو دبا رہے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں انگزائٹی بھی دبے ہوئے غصے کا ہی ریاکشن ہوتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں اس نے میرے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا جو کہ اپنی مڈ 40s میں تھا اور اس کو اوکیجنلی پینک اٹیکس ہوتے تھے۔ پینک اٹیک یعنی کہ بہت زیادہ شدید انگزائٹی کا حملہ جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ اوپر ہو جاتی ہے، آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، سانس نہیں آتی اور ایسا لگتا ہے جیسے کہیں ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا۔ بہرحال میں نے جب اس کا معائنہ کیا اور ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا تو اور میں نے اس کو ٹی ایم ایس کے بارے میں بتایا تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ تم نے اپنا غصہ دبایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، ابھی ریسنٹلی میرا ایک شخص سے پھڈا ہوا اور اس میں مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا اور میں لڑائی شروع ہی کرنے لگا تھا کہ میں نے ایک دم سوچا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا اور میں نے اپنے غصے کو دبا لیا اور تھوڑی دیر کے اندر مجھے پینک اٹیک ہوا کیونکہ وہ شدید غصے میں تھا اور پھر اس نے اس کو دبایا تو اس سے جو ہے وہ اس کی باڈی نے دوسرا ریاکشن پھر پیدا کیا جو کہ پینک اٹیک کی صورت میں سامنے آیا۔ اس دبانے کے فینومینا کو ہم کہتے ہیں ریپریشن۔ ایک دفعہ ایک ماں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے 15 مہینے کے بچے میں جو ہے کس طریقے سے ٹینٹرمز کنٹرول کیے۔ جب بچے کو غصہ آتا تھا وہ شور مچاتا تھا، روتا دھوتا تھا، پھن پھن کرتا تھا تو مجھے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ تم بچے کے منہ پہ جو ہے نا وہ شدید ٹھنڈا پانی اس کے منہ پہ مارو جب بھی وہ ٹینٹرم تھرو کرے۔ تو بڑا زبردست اس کا تجربہ رہا، اس کے بعد بچہ پھر ٹینٹرم نہیں کرتا تھا۔ تو 15 مہینے کے بچے نے بھی یہ سیکھ لیا کہ کس طریقے سے اپنے جذبات کو دبانا ہے۔ اب اس کو آپ نے یہ پروگرام کر دیا ہے کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا کیونکہ اس سے بہت ناخوشگوار رزلٹ نکلتا ہے اور اب ساری زندگی وہ اس چیز کو اپنے ساتھ لے کے چلے گا۔ جب بھی اس کی زندگی میں کچھ ہوگا جس سے اسے غصہ آئے گا تو اپنے غصے کو اپنے اندر دبائے گا اور غصہ اس کے اندر جمع ہوتا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس کی باڈی میں کسی اور طریقے سے نکلے گا، یعنی کہ یا تو ٹی ایم ایس ہو جائے گا یا کوئی اور فزیکل ریاکشن اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا۔ اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو ایسے بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا غصہ دباتے ہیں اور وہ ساری لاجیکل وجوہات ہیں اور یوزلی ہم انکانشیسلی اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہمارے والدین نے ہماری ایسی تربیت کی ہوتی ہے تاکہ ہم معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پہ ہو سکیں۔ تو ہمیں ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے سامنے غصہ نہیں کرنا ہے، اس کو دبانا ہے، اور کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی دوسرے لوگ ہمیں پسند کریں، ہم سے پیار کریں یا ہمیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ فیس کرنا پڑے، تو ہم عموماً اپنے ایسے جذبات کو جن سے کوئی ہمیں ناپسند کر سکتا ہے ہم ان کو دباتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری فیملی، ہماری سوسائٹی ہمیں بہت اسٹرانگلی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اپنا غصہ نہ دکھاؤ۔ تو یہ بہت بچپنے سے ہی ہمارے اندر یہ چیز دبی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی غصہ نہیں کرنا کسی کے سامنے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنا جو ہے وہ آپ کی بے عزتی کرانے کا مترادف ہے۔ بعض اوقات غصہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کنٹرول میں نہیں رہے ہیں جب انہیں غصہ ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ جن لوگوں کی پرسنالٹی ٹی ایم ایس والی ہوتی ہے ان کے لیے مشکل ہے ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ یہ سب کچھ ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ تو اس کے بجائے غصے کے پھر ہم کوئی فزیکل سمٹم ایکسپیرینس کرتے ہیں جیسے کہ ٹی ایم ایس، یا بعض لوگ گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹمز ایکسپیرینس کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیٹ کے کوئی بھی قسم کے مسائل ان کو شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اپنی زندگی میں بہت امپلیمنٹ کرتا ہوں، جیسے کہ میں نے اب یہ جان لیا ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ برن ہو رہا ہے یعنی کہ سینے میں جلن اندر محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی چیز پہ غصہ ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا چیز بادر کر رہی ہے، کس چیز سے میں چڑ رہا ہوں، اور جیسے ہی مجھے اس کا جواب ملتا ہے تو میری وہ سینے کی جو جلن کی کیفیت ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ 17 سال تک ٹی ایم ایس کے ساتھ کام کرنے کے بعد یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کلچر میں ہم انگزائٹی بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اینگر بھی، اور کسی بھی کلچر میں انسان عموماً اپنی پرابلمٹک ایموشنز کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ اس دبانے کا نتیجہ جیسے اسٹمک میں السر ہو جانا، کولائٹس ہونا، ٹی ایم ایس ہونا ایک بہت یونیورسل فینومینا ہے، بس اس کی شدت میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے۔
سب کانشیس مائنڈ اور جذبات کو دبانے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو اگر فرائڈ کے الفاظ میں بیان کریں تو فرائڈ اپنی کتاب میں کچھ یوں لکھتا ہے کہ انکانشیس مائنڈ کو آپ ایسے امیجن کر سکتے ہیں جیسے ایک بہت ہیویلی گارڈن پریزن، یعنی کہ جیل خانہ ہے، اور اس میں ایسے بہت سارے قیدی رہ رہے ہیں جو کہ اینٹی سوشل ہیں، یعنی کہ وہ باہر کے معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے سے نہیں رہ پاتے ہیں، اور وہ وہاں پہ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے قیدی بھی ہیں جو کہ ابھی وہاں پہ آئے ہیں۔ ان سارے قیدیوں کے ساتھ بہت برا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور ان کی بڑی سخت نگرانی کی جاتی ہے، لیکن ان کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے بھاگ نکلیں۔ تو اب تک جو ہم نے جذبات اور احساسات کے بارے میں پڑھا ہے اس چیپٹر میں، وہ بیسیکلی ہمارے وہ اینٹی سوشل قیدی ہیں جن کو ہم نے اپنے انکانشیس مائنڈ میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک بلٹ ان میکانزم ہے جس کی وجہ سے ہم ایسے کسی بھی احساسات اور جذبات کو جو کہ ناخوشگوار ہوں ان کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دماغ میں ایک اور طاقت بھی موجود ہے جو کہ کانسٹنٹلی ان جذبات اور احساسات کو فور فرنٹ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس جیل سے، ہماری انکانشیس مائنڈ کی جیل سے ان کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو مستقل اس کے خلاف ڈیفینس کرتے رہیں یا ان کو دباتے رہیں۔ کچھ ہی عرصے پہلے میں نے ایک عورت کو دیکھا جس سے مجھے بڑی انٹرسٹنگ کہانی سنائی۔ جب میں نے اس کا ایگزامینیشن کیا اور میں نے اس سے بتایا کہ تمہیں ٹی ایم ایس ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا یہ درد تب شروع ہوا تھا جب اس نے اپنی بڑی بہن کو بلایا اپنے خرچے کے اوپر کہ تم یورپ گھوم لو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ فکر شروع ہو گئی کہ اس کی بہن کا وہاں پہ وقت اچھا گزرے، اور پھر اس کو یہ لگا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شور کرے کہ اس کا ٹائم اچھا گزرے، اور پھر اس کو اس پہ غصہ آنے لگ گیا، اس پہ رنجیدہ ہونے لگ گئی کہ میں ایسا کیوں محسوس کر رہی ہوں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں خواب میں دیکھنے لگ گئی کہ میری ماں اور بہن میرے ساتھ بچپن میں کیسے کرتی تھیں، اور اس کو اپنے بچپنے کے جو جذبات اور احساسات تھے کہ جیسے ان دونوں کی آپس میں زیادہ کلوز ریلیشن شپ تھی، مجھے تو وہ اتنی لفٹ نہیں کراتی تھیں وغیرہ وغیرہ، جو کہ مطلب بیکار کی بات تھی، ایسا تھا نہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے بچپن میں ایسا محسوس کیا تھا اس نے، تو وہ سارے جذبات اور احساسات وہ خوابوں میں دیکھنے لگ گئی۔ اور پھر اس کو ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہونے لگ گیا کہ میرا باپ جس سے میں بہت کلوز تھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ اس کے باپ کا جو ہے وہ بہت جلدی انتقال ہو گیا، تو اس وقت وہ 11 سال کی تھی۔ تو یہ وہ سارے آپ کے دبے ہوئے جذبات ہیں جس سے ٹی ایم ایس عموماً شروع ہوتا ہے، یعنی کہ انگزائٹی، اینگر، ریزنٹمنٹ، اور یہ ان کا تعلق بعض اوقات آپ کے بچپن تک جاتا ہے۔ تو مجھے ویسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اس کو ایک ذرا سی ہنٹ دی اور وہ فوراً اپنا اتنا انالیسس کر سکے اور وہ ساری تفصیل اس نے خود ہی نکال لی۔